رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام: لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ انما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنا وقت ہے اس حساب سے؟ آدھا گھنٹہ. جی اچھا جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. چلیے اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. تو بات یہ تھی کہ سلسلے وار جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہم نے ایک فریم چنا. اس فریم میں یہ تھا کہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں 3 اصول قائم ہیں. ایک یہ کہ اپنی امامت کی شائستگی کا علل اعلان لوگوں کے سامنے برملا اظہار کرنا کہ میں امام برحق ہوں. دوسرے، حاکم وقت کا کبھی ساتھ نہیں دینا. تیسرے، اپنے دور کے مسائل کا مقابلہ کرنا. اب یہ جو مسائل ہیں ہر امام کے دور کے، ایک تو خود شیعوں کے مسائل کہ شیعہ بکھرے ہوئے ہیں، حکومت وقت سے ڈرے ہوئے ہیں، اور امام وقت سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان فرقے ڈھل رہے ہیں یا غلو عام ہو رہا ہے. شیعوں کی شیرازہ بندی کرنا ایک کام امام کا. تقریباً امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ائمہ علیہم السلام نے مکتب تشیع کو ایک اصولی شکل دی اور شیعوں کو سمیٹا اور نظام وکالت وکیلوں کو مختلف جگہ مامور کیا. اس طریقے سے شیعوں کی شیرازہ بندی کی. دوسرا مرحلہ جو ائمہ علیہم السلام اپنی زندگی میں انجام دیا کرتے تھے وہ یہ تھا، چونکہ ظالم حاکم کی حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے تو بہت سارے شیعہ بالخصوص سادات بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو وہ لوگ شورش برپا کرتے تھے حکومت وقت کے خلاف. ائمہ علیہم السلام ان شورشوں کی پس پردہ حمایت کرتے تھے اور مجاہدین اور ان کے گھرانوں کا خرچہ اٹھاتے تھے. یہ کام. تیسرا مرحلہ خود حاکم وقت ہے. اس سے ائمہ علیہم السلام کا مقابلہ کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ رکھا جائے. بنی امیہ کے برخلاف بنی عباس نے زیادہ تر یہ چال چلی کہ ائمہ علیہم السلام سے اپنی رشتہ داری کو ظاہر کرتے ہوئے ان سے تعلقات بنائے رکھیں اور اس طریقے سے ان کو زیر نظر رکھا جائے اور یہ تاثر لوگوں کو دیا جائے کہ ہم تو اہل بیت علیہم السلام کے طرفدار ہیں، تاکہ دوسرے شیعہ اہل بیت کے بارے میں مشکوک ہو جائیں کہ ہم تو ان کے لیے جان دے رہے ہیں، جلا وطنی برداشت کر رہے ہیں اور حق کی حمایت میں ہر سختی برداشت کرنے کے لیے تیار، اور اہل بیت علیہم السلام دشمنوں سے ہاتھ ملائے ہوئے. ایسے دور میں اہل بیت علیہم السلام کو حاکم وقت سے بھی بچنا ہے اور شیعوں پر بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اب حاکمان وقت کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ کو ولایت عہدی دے کر اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی آپ کو علمی مناظرات کے ذریعے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو دعویٰ علم کرتے ہیں اور دعویٰ عصمت کرتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، یہ واضح ہو جائے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس موقعیت کا بہترین فائدہ اٹھا کر امام رضا علیہ السلام نے، امام علی محمد تقی، امام علی النقی علیہ السلام نے مناظرے کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مناظرے کیے، اور مناظرے کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی حقانیت کو، تشیع کی حقانیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ ایک اور مرحلہ جو ائمہ علیہ السلام کے سامنے تھا وہ تھا مغربی افکار کا عربی زبان میں ترجمہ ہو کر آنا۔ تو اس میں ضد اسلام، بالخصوص ضد توحید، ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ جس کی سرپرستی خلفائے بنی عباس کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر مامون کے زمانے میں بہت ساری کتابیں ترجمہ ہوئی۔ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں ایک طرف مغربی افکار کو رواج دے رہے تھے، دوسرے اہل سنت کے فرقوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ ان کے دربار کے قاضی اہل سنت کے تھے، ان کے مساجد کے امام اہل سنت کے تھے، تو یہ سب ان کی سرپرستی کرتے تھے، اور وہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے، اور وہ جعلی احادیث جو معاویہ کے زمانے میں اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں گڑھے گئے، وہ اس زمانے میں تقدس کے ساتھ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اس دور کے علماء لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا کام ایک یہ تھا کہ ان سے مقابلہ کر کے ان کو راہ حق کی طرف دعوت دیں، اور وہ جعلی احادیث کے اوپر اعتراض کرے، تنقید کرے، اور اس کی صحیح شکل ان لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مگر یہ امام ائمہ علیہ السلام یہ کام کریں تو کیسے کریں؟ سب کی ولادت زیادہ تر مدینے میں ہوئی، لیکن سب کی زندگی گزری ہے بغداد میں، سامرہ میں، امام رضا علیہ السلام کی خراسان میں، امام علی النقی علیہ السلام کی، امام کاظم علیہ السلام کو بغداد میں قید کیا گیا، امام محمد تقی اور امام علی النقی علیہ السلام کو سامرہ میں لا کر قید کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں لا کر قید کیا گیا۔ یہ قید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ رشتوں شیعوں سے ان کا تعلق کاٹ دیا جائے، ان سے ملاقات کرنے نہ دی جائے، ان کے خطوط اور نامہ نگاری کے اوپر کنٹرول رکھا جائے۔ تو بار بار گھروں پہ چھاپے مارتے تھے، صرف اس غرض سے کہ آپ نے ہمارے خلاف کوئی شورش تو نہیں کی، آپ نے کس کو خط لکھا، یہاں تک کہ خطوں کو تک پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ ہماری احادیث کی کتابیں دیکھیے، وسائل الشیعہ وغیرہ، تو امام علی النقی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے ہے، چونکہ لوگوں کی ملاقات آپ لوگوں سے نہیں ہو پاتی تھی۔ تو یہ پرآشوب دور ہے۔ اس حالت میں ہم یہی بات آپ کے سامنے زیادہ تر واضح کرنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے دور میں ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا، اور کس طریقے سے اپنی احادیث اور اپنی اور ہدایتوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اور غلو کا ایک طرف مقابلہ کیا شیعوں کے اندر، اور اہل سنت کے فکری انحرافات کا مقابلہ کیا شیعوں کے باہر۔ تو اس اعتبار سے جب ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بالخصوص ان ائمہ علیہ السلام کی، امام رضا سے لے کے امام حسن عسکری تک، تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایک راستہ کھل جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی حالات ہمیشہ سازگار ہو، کبھی ہم جلا وطن ہو جائیں، کبھی ہم بھی نظر بند کر دیے جائیں، تو ایسے صورت میں تو کیا دین کی حمایت سے دستبرداری کر لیں، یا پھر اس میں بھی ایسی کوئی راہ ہم نکالیں کہ جہاں پر ہم دین کی حمایت کر سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہ سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
آج میرا ارادہ وہی تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے گوشے، کیونکہ الحمدللہ یہ جو ہم نے فریم جو بنایا کہ امام وقت ہمیشہ اپنی اس میں تقیہ نہیں کرتا اور اپنی امامت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ظالم امام کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یہ دو باتوں کو ہم برابر پیش کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں کہ امام اپنے دور میں کیسا مقابلہ کرتے تھے حالات کا، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے بھی وہ حالات پیش آ سکتے ہیں، تو ہم بے عنوان مطیع امام اور مبلغ دین، ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان حالات میں اپنے دین کی بھی حفاظت کریں اور دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس طریقے سے، اور یہ کرتے کرتے ہم نے یہ بیان کرتے کرتے ہم اب تک الحمدللہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک آ گئے۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے امام زمانہ کے حالات زندگی، جس میں غیبت صغریٰ، آپ کی ولادت، طول عمر، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، نواب اربع جو 4 نائبین آپ کے تھے ان کی زندگی نامہ مختصر، اس کے بعد غیبت کبریٰ میں ولایت فقیہ کا نظام اور ہماری ذمہ داریاں بے عنوان منتظر امام زمانہ، یہ وہ گوشے ہیں جو انشاءاللہ ماہ شعبان کے ہفتوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کی گفتگو صرف اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کے قول تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ضمن میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امر پروردگار میں غور و فکر کریں۔ اور یہ بحث آج کے زمانے میں بالخصوص ان ایام میں جہاں پر سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ اللہ کے اس بات کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت یہ باتیں بہت زیادہ توجہ کے قابل بھی ہیں، ضروری ہے۔ اور ہماری بھی یہ جو جناب شمائل ندوی صاحب نے جو مناظرہ کیا اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی، چوطرف سے تعریف ہو رہی ہے، حیدرآباد کے اظہر الدین نے انہیں 7 لاکھ روپے کلکتہ جا کر انعام بھی دیا، اور یقیناً یہی نہیں بلکہ کسی بھی اسلامی فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا ایک فرد اثبات وجود پروردگار کا موضوع لے کر میدان میں آئے گا، وہ یقیناً ملحدین سے جیت جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ واضح ترین چیز اللہ کا وجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک بھی دلیل نہیں دی گئی کہ اللہ موجود ہے۔ دلیل دی گئی تو کس بات کی دلیل دی گئی؟ وہ موجود خدا ایک ہے، 2 ہے یا کئی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کا احساس تو فطری ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی طرف خود اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اسی لیے ملحدین جو اس کا انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے اپنی بات کو سامنے والے پہ منوانے کے لیے، چاہے جتنی بھی فلسفی دلیل لے کر آئیں، بعد میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اتنی بے عدالتی کیوں ہے، یہ اپاہج بچے کیوں ہیں، اگر خدا ہے اور انصاف اور عدالت ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیوں نہیں روکتا۔ تو اور یہاں تک کہ جوش ملی آبادی بھی اسی ایک بات کے اوپر کافر ہوئے۔ انہوں نے کڑکتی سردی میں دیکھا کہ ایک عورت پینشن لینے جا رہی ہے، تو جو شخص حسین و انقلاب جیسا مرثیہ لکھ سکتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو صرف صبح کافی تھی اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے،
وہ آدمی بھی مرتے مرتے کافر ہو کر مرا۔ تو آئیے آپ عدالت کے مسئلے کو حل کریے کہ اللہ عادل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے وجود کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اس کے نہ ہونے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خود ہمارا وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، تو کسی نے اسے وجود بخشا، اور جب اس نے ہمیں وجود بخشا اور ہمارا بدن کا نظام جب اتنا منظم ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حادثاتی طور پر ہو گیا؟ چونکہ یہاں تو ایک لاجک ہے، یہاں پہ ایک فکر ہے، یہاں پر ایک سسٹم ہے۔ سسٹم کیا خود بخود بن سکتا ہے؟ کوئی کی بورڈ پر ہاتھ مار کر ایک بہترین داستان لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ اس کے لیے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہترین جملے سازی کرنی پڑے گی، اس میں عقل درکار ہے۔ تو ایک معمولی سے داستان اور قصہ بھی آپ بغیر سوچے سمجھے نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنی بڑی دنیا اور اتنی پیچیدہ دنیا، اتنی پر حکمت دنیا کو بغیر کسی مفکر اور بغیر کسی حکیم، کوئی حکیم بنا کسی حکمت کے کیسے خلق کر سکتا ہے؟ تو ہماری گفتگو یقیناً اثبات وجود پروردگار میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذکر، ہماری گفتگو توحید کے اوپر ہے۔ اب اگر یہی مناظرہ شمائل صاحب شیعوں کے ساتھ کرتے اور وہ بحث کو اٹھاتا توحید کے بارے میں، تو ہم انہیں مشرک ٹھہراتے صحیح بخاری کی وجہ سے کہ جہاں پر یہ لوگ اللہ کے تجسیم کے قائل ہیں، اللہ کے جسم اور جسمانیت کے قائل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ لوگ عادل نہیں مانتے۔ قدریہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہی ہونا ہے، اسی لیے جو کچھ اچھا ہوتا ہے، جو کچھ برا ہوتا ہے، وہ سب اللہ کا کیا کرایا ہے، اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جبر و اختیار میں آ کے پھنستے، اللہ کی عدالت میں آ کر پھنستے، اللہ کی توحید میں آ کر پھنستے۔ اگر یہی گفتگو یہ لوگ ہندوازم سے کرتے تو وہاں پر پھر توحید کے مسائل میں ان سے جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی، وہ تو انہیں ملک سے ہی باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ تم تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے۔ یہی گفتگو آپ مسیحیوں سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ یہی گفتگو آپ پارسیوں سے نہیں کر سکتے، تو اسی لیے انہوں نے کہیں بھی گفتگو توحید کی نہیں کی، اثبات وجود خدا کی، اسی لیے بچ گئے۔ ورنہ اگر یہ دوسرے مباحث اٹھاتے تو ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جہاں پر کئی مختلف مذاہب مل جل کے رہتے ہیں اپنے اپنے اعتقادات کے ساتھ، وہ اگر توحید کے مرحلے پر آتے تو یقیناً جیت تو اسلام کی ہی ہوتی، مگر وہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتی۔ اسی لیے یہ گفتگو کرنا بہت آسان ہے، چونکہ اثبات وجود خدا کی گفتگو فطری ہے، لیکن اللہ کے یکتائی کو ثابت کرنا اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے، اور دلیلوں میں آدمی جیسے اپنے ایک آدمی دوسری کی دلیل آسانی سے نہیں مانتا ہے۔ آپ دلیل یا تو قرآن اور حدیث سے لے کر آئیں گے، کچھ عقلی دلائل بھی ہیں، مگر ہم زیادہ تر قرآن کو پیش کریں گے۔ قرآن کو ہندو نہیں مانے گا، قرآن کو مسیحی نہیں مانے گا، اسی لیے یہ گفتگو وہاں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ توحید کی۔ یہاں پر امام عالی مقام نے فرمایا کہ اللہ کے امر میں غور و فکر کرو۔ یہ امر الہی کیا ہے، اور اس کو کس بات کے اوپر اہمیت دی گئی ہے؟ اس کو نماز روزے پر اہمیت دی گئی ہے۔ تو انصاف سے بتائیے کہ کیا ہم جتنا، معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی اس کو غلط مطلب نہ لے، جتنا ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا کتنا پرسنٹیج ہم جیسے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کی وحدانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ اصل ہے۔ جی 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 کتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اہل بیت کے فضائل کو توحید کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کے فضائل کو کما حقہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان غلو کا شکار ہو جاتا ہے،
یا تقصیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توحید مضبوط ہو تو اہل بیت کے فضائل قابل توجیہ ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، اور جو چیز قرآن کی مخالفت کر رہی ہو اس کا ڈٹ کر انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ توحید کے اوپر بات نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ اپنے ہی سماج میں ہر بات کے بارے میں ڈرتے ڈرتے گفتگو کریں گے اور کسی چیز کو واضح نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز عزیزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو کہا کہ افضل العلم معرفت الجبار، علم ہے ہی یہی کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے نفس کی معرفت سے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا اپنے پروردگار کو پہچانا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ امر الہی میں غور و فکر کرو تو امر الہی سے مراد کیا ہے؟ جب بھی ہم امام رضا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو فرمایا جاتا ہے کہ ذات پروردگار میں غور و فکر مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر ذات پروردگار میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ امر پروردگار میں غور و فکر کرو۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور اس کی حکمت میں غور و فکر کرو، اللہ کے نظام میں غور و فکر کرو۔ فی الآفاق پوری کائنات ہے، فی الانفس انسان کا وجود ہے، انسان کے وجود میں غور و فکر کرو، کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ کے قوانین میں غور و فکر کرو، مگر اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جتنا زیادہ ہم پروردگار عالم کے بارے میں یعنی اس کے عین وجود کے بارے میں سوچیں گے تو ہم اپنے ذہن میں ایک خیالی تصویر بنائیں گے۔ جب سوچیں گے تو کچھ نہ کچھ سوچیں گے، شکل سوچیں گے، جسم سوچیں گے، رنگ سوچیں گے، ایک وقت سوچیں گے، ایک جگہ سوچیں گے کہ وہ کسی جگہ پر ہوگا، کسی خاص شکل میں ہوگا، کسی خاص رنگ میں ہوگا۔ تو جتنا سوچیں گے وہ آپ کا وہم ہوگا، وہ خدا نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ مخلوقات کی صفات سے اللہ کو بری کرنے کا نام معرفت ہے۔ معرفت توحید کیا ہے؟ مخلوقات کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں سے اللہ کو بری کرنا۔ ہم مرکب ہیں، مل جل کر بنے ہیں کئی اجزاء سے، اللہ اجزاء سے مل کر نہیں بنا۔ ہم دیکھنے سننے کے لیے اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں، اللہ اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے۔ ہم علم جاننے کے لیے، کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے ان اعضاء و جوارح کا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں تو کسی چیز کو سمجھتے ہیں، مگر اللہ کا علم ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو قدرت آتی ہے وہ وقت کے ساتھ آتی ہے۔ جب ہم بچے تھے تو کمزور تھے، کھائے پیے قادر بنے، پڑھے لکھے عالم بنے۔ ہماری جتنی بھی صفتیں ہیں ہمارے اندر بعد میں پیدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفتیں ایسی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفتیں ایسی نہیں ہیں۔ تو مخلوقات کی صفتوں سے اللہ کو بری کرنا، اسی کا نام معرفت پروردگار ہے، جسے ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ یعنی اللہ کے جمالی صفات، کمالی صفات، اور صفات سلبیہ یعنی اللہ کے جلالی صفات، وہ صفتیں جو مخلوقات کی ہے ان صفتوں سے اللہ کو بری کرنا۔ اب بات کو سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ایک ہے اللہ کی ذات، دوسرے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات۔ آپ ذات کو اس لیے نہیں پہچان سکتے کیونکہ ذات کو پہچاننے کے لیے آپ اس کو دیکھیں، وہ مشاہدے میں نہیں آتا۔ اس کے جیسی کوئی مثال ہو تو اللہ کی ہم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ تو جب اللہ کی مثال نہیں پیش کر سکتے،
نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی ذات لامحدود، لامتناہی، ان لمیٹڈ ہے اور ہم ہیں لمیٹڈ. تو ایک لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ شے کو نہیں پہچان سکتی، تو ہم کسی بھی طریقے سے پروردگار عالم کو پہچان ہی نہیں سکتے. اسی لیے اہل سنت تعطیل کے قائل ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، اور بعض تو اگر اللہ کو جاننے کے اوپر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے مگر آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، ہم ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس، ہم شیعوں کے پاس نہ وہ افراط ہے نہ یہ تفریط ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بالکل نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. تو کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر اگر اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا تو ہم پھر اس کی معرفت کیسے حاصل کریں، اس کی عبادت کیسے حاصل کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی صفتوں کو پہچان سکتے ہیں. اب ذات کیا ہے اور صفت کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ڈھکن ہے تو یہ اس کی ذات ہے. میں اسے کہوں کہ یہ پرپل رنگ کا ہے، یہ اس کی صفت ہوئی. یہ پتلا ہے، یہ اس کی صفت ہوئی. یہ گول ہے، یہ اس کی صفت ہوئی. یہ چیز اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، یہ وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو اس کے اندر اضافی ہوئی ہیں، یہ اس کی صفات ہیں. ہماری بھی صفتیں ایسی ہیں. ہماری اپنی ایک ذات ہے بے عنوان انسان، اور اس کا ایک نام رکھا گیا. پھر اگر اب مجھے عالم کہا جا رہا ہے تو یہ علم میرے پاس بعد میں آیا. قادر کہا جا رہا ہے تو یہ قدرت میرے پاس بعد میں آئی، مگر یہ قدرت اور یہ علم صفت ہے. خود میں بے عنوان انسان ایک ذات ہوں. اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے چونکہ وہ مشاہدے میں نہیں آتا، اسے سوچا نہیں جا سکتا، اسے سمجھا نہیں جا سکتا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر مت کرو تو اس کا مطلب ہے اس کی ذات میں غور و فکر مت کرو. اب اگر غور و فکر ہی نہیں کریں گے، پہچانیں گے نہیں، تو عبادت کیسے کریں گے؟ چونکہ عبادت کی شرط اول ہے معرفت. معرفت کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. جب پہچانیں گے نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ تو پھر پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ صفتوں کو پہچانو. تو صفت کیسے پہچانیں گے؟ صفت بھی تو اللہ کی طرح ان لمیٹڈ ہے، جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی صفات ہے. تو کہا کہ اس کے ظواہر سے. یہ اس کی صفت ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ کہا کہ کائنات میں ظاہر ہوتی ہے. اور کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ انسان کی ذات میں ظاہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موجود ہے جیسے روح. ایسے جس طریقے سے ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے ویسے اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ایسے موجود ہے جیسے عقل. عقل کو محسوس کر سکتے ہیں مگر عقل کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عالم ہے جیسے روح کو ہر شے کا علم ہوتا ہے. انگوٹھے کو مار لگتی ہے، دماغ کو خبر ہو جاتی ہے. تو یہ کون سا نظام ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پوری کائنات کے اوپر محیط ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ میری مٹھی ہے، اس مٹھی کے اندر ایک دانہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے اوپر ایسے حاوی ہے جیسے ایک دانے کے اوپر میرا ہاتھ. اس کے دائیں طرف بھی میری ہتھیلی ہے، بائیں طرف بھی میری ہتھیلی ہے. اس دانے کے نیچے بھی میری ہتھیلی ہے، اس دانے کے اوپر بھی میری ہتھیلی ہے. تو جس طریقے سے میری ہتھیلی نے اس دانے کو گھیر رکھا ہے ویسی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جدھر توجہ کرو اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے. اور
چونکہ دیکھ کر اور سن کر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ ناظر ہے، سمیع بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ تو جب حفاظت کر رہا ہے اور نظیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سمیع ہے، سن بھی رہا ہے، تو جو ہمیں ایک سی سی ٹی وی کی طرح ہر پل ہم اپنے اوپر، ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، کیا اسے ہر شے کا علم نہیں ہوگا؟ اسی لیے وہ علیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم علیم کہتے ہیں، خبیر کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پہچان حاصل کی ہے، یہ ساری چیزیں صفت ہے۔ تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، پھر کیسے پہچانا اللہ کو؟ اللہ کی ان صفتوں کے ذریعے۔ تو جتنا زیادہ ہم کائنات پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ اپنی ذات میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر علم آئے گا اور یقین بڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کائنات کے بارے میں بھی ہمارا علم بڑھے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور اس کے وحدانیت کے اوپر ایمان ایک قسم کی دقیانوسیت ہے۔ 1400 سالوں کے بعد جب انسان چاند کا سفر کر رہا ہے، ایسے وقت میں ہم ایک اندھے کے خدا کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو اس سے کہنا پڑے گا کہ صاحب یہ دقیانوسیت نہیں ہے، یہی تو علم کی جڑ ہے۔ آدمی خدا کی جستجو میں فطرتاً جب غور و فکر کرنے کے لیے نکلا اور کائنات میں غور و فکر کرتا گیا، تحقیق کرتا گیا، اس کا دنیا کے بارے میں علم بڑھا، اس علم کی وجہ سے اس نے ترقی بھی کی، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان آیا اور یقین مضبوط ہوا۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر علم میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کو ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں، یا پھر اس کی نعمتوں کی وجہ سے مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے صرف اور صرف دفع ضرر اور جلب منفعت کے لیے اللہ کو مانا۔ مثلا درخت نے غذا دی تو اسے اپنے خدا کہنے لگے، بجلی کڑکی ڈر گئے تو اسے خدا کہنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈر کو بھگانے کے لیے اس کی عبادت کرنے لگے، نعمتوں کو جلب کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے لگے۔ اگرچہ کہ یہ بھی اپنے آپ میں صحیح ہے کہ ہم کو آخرت کی فکر ہے اور جہنم کا ڈر ہے، اس لیے بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رازق ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، اسی لیے بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ مگر جب اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت کے آگے یہ ڈر بھی چھوٹا دکھتا ہے، یہ نعمتیں بھی کمتر دکھتی ہیں، کیونکہ جسے 100 مل جائے اسے 99 کی کیا فکر؟ جسے خدا مل گیا اب اسے رزق خدا کی کیا فکر کہ خدا تو ہے، تب تو رزق تو ملتا ہی رہے گا۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی، مضبوط جو کرنا ہے وہ توحید کو کرنا ہے، اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی حکمت میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور یہی موقع بہترین ہے، ایسے اگر کوئی مناظرے ہوں، ایسی علمی نشستیں ہوں جہاں پر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور عقل کی گتھیوں کو کھولا جائے، سلجھایا جائے، تو ایسے وقت میں ہم کو بھی آگے آ کر سوچنا چاہیے کہ ہندو بھی خدا کو مان رہا ہے، مسیحی بھی خدا کو مان رہا ہے، یہودی بھی خدا کو مان رہا ہے، سنی بھی خدا کو مان رہا ہے، تو شیعہ بھی خدا کو مان رہا ہے۔ تو ہم میں کوئی فرق ہے یا ہم سب ایک ہی ہیں؟ خدا کے وجود کو ماننے میں ایک ہے، مگر خدا کو کس لیول پر مانتے ہیں یہاں پر سب کے لیول الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین موقع ہے معرفت پروردگار کو مضبوط کرنے کا۔ ہم اللہ کو صرف موجود نہیں مانتے بلکہ ایک مانتے۔ اللہ ایک ہے، کس میں ایک ہے؟ اپنی ذات میں ایک ہے۔ ذات میں ایک ہے کا مطلب دو مطلب نکلتے ہیں اس کے۔ ذات میں ایک ہے یعنی ایسا ایک ہے جو کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، یعنی مرکب نہیں ہے۔ جیسے ایک سیب ہے کئی چیزوں سے مل کر بنا، ہر چیز یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، خود ہمارا وجود آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مل کر بنا، تو ہر شے کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ایک ہے جو کسی سے مل کر نہیں بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ایک ہے
جس کے آگے دو کا تصور نہیں ہے، جس سے پہلے صفر کا تصور نہیں ہے۔ ایسا اپنی ذات میں ایک اور اکیلا ہے کہ نہ جس کے آگے کوئی ہے نہ جس کے کوئی پیچھے کوئی ہے، اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہم شکل نہیں ہے، اس کی طاقت کے برابر کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم جب کبھی بھی کسی چیز کو دو کہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فرق سامنے رکھنا پڑے گا، چاہے دو جڑواں بھائی کیوں نہ ہوں، شکل میں ایک ہے، شکل و صورت میں ایک ہے، رنگ میں ایک ہے، بول چال میں ایک ہے، پھر بھی ان کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہوں گے۔ کوئی ایک بات ہوگی جو امتیاز کا سبب بنے گی۔ اگر ہم دو خدا کے قائل ہوں گے تو اس دوسرے خدا میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس کو پہلے خدا سے الگ کر رہی ہے، ورنہ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ کوئی نہ کوئی تو پہچان ہونی ہوگی، اور وہی پہچان اس بات کا سبب بنے گی کہ اس خدا میں اس چیز کی کمی ہے۔ اب جب کمی ہے تو وہ خدا بھی ناقص ہے، یہ خدا بھی ناقص ہے، اور جو ناقص ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ اپنی صفتوں میں دوسروں کا محتاج ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں ایک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اسے توحید صفاتی کہتے ہیں۔ صفات میں ایک ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کی صفات پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صفتیں اس کے اندر بعد میں آئی ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اہل سنت قائل ہیں کہ اللہ کی صفات ذات بر ذات ہے، یہ ذات ہے اللہ کی، یہ صفت ہے اس کے اوپر اضافی ہوئی ہے، ذات بر ذات ہے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قدرت اللہ کے اندر بعد میں آئی، علم اللہ کے اندر بعد میں آیا، تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں قدیم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہو، اور قدیم کیا ہے؟ ایک صفت ہے۔ اب یہ صفت عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے؟ آپ کہتے ہیں صفتیں بعد میں آئی ہیں، اب اللہ پہلے سے موجود ہو اور صفت قدیم بعد میں آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ پہلے سے موجود ہو لیکن صفت قدیم بعد میں آئے، زائد بر ذات ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے۔ تو اس بات کے اوپر ایمان رکھنے کو کہتے ہیں عزیزو توحید صفاتی، اور آپ کو اور مجھ کو اس دنیا میں جو کرنا ہے وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اسی صفات کے بارے میں جاننا ہے۔ اور اللہ کی یوں تو جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، قرآن مجید میں 99 نام ہیں، لیکن ان تمام ناموں کا مجموعہ صرف ایک نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ جامع جمیع صفات ہے۔ میں ایک مرتبہ رحمان کہہ کر پکاروں تو اس کو ایک صفت سے پکارا، قادر کہہ کر پکاروں تو ایک صفت سے پکارا، لیکن اگر اللہ کہہ دیا تو گویا میں نے اللہ کو تمام ناموں سے پکارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جامع جمیع صفات ہے، اور یہ تمام 99 صفات میں بھی، تمام 1000 صفتوں میں بھی 3 صفتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک ہے حیات، دوسرے ہے علم، تیسرے ہے قدرت۔ اب جتنی بھی صفتیں ہیں اسی کی طرف لوٹیں گی۔ مثال کے طور پہ میں اگر اللہ کو قادر کہوں گا تو کب کہوں گا؟ جب وہ زندہ ہوگا۔ مردہ شے قادر کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جب میں کہوں گا اللہ کو رازق، تو زندہ ہوگا تو رزق دے گا، علم ہوگا تو ہی رزق پہنچائے گا، چاہے اندھیری رات میں پتھر کے ایک سوراخ میں رینگتی ہوئی چونٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی خداوند عالم رزق پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کے پاس علم ہے تبھی تو رزق پہنچا رہا ہے، قدرت ہے تبھی تو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو یہی، اب آپ ساری صفتوں کے بارے میں یوں ہی غور و فکر کرتے جائیے۔ آپ نے اسے قاہر کہا تو اللہ زندہ ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے تبھی تو قاہر ہے۔ عادل کہا، اللہ زندہ ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے تبھی تو انصاف کر رہا ہے۔
اور جو تو اپنے ظالم اس کی قبضے قدرت سے بھاگ نہیں رہا ہے، اور وہ انتقام اس لیے لے پا رہا ہے چونکہ وہ ہے ہی ہے، زندہ ہے۔ تو اللہ کی تمام صفتوں کی بازگشت انہی 3 صفتوں کے بارے میں ہے۔ تو کتنا میں نے آپ کے لیے محدود کر دیا، ذات کے بارے میں غور و فکر مت کریے، صفات کے بارے میں غور و فکر کریے۔ آپ نے کہا صفتیں بہت زیادہ ہیں، تو میں نے کہا صرف 3 صفتوں کے بارے میں غور و فکر کیجیے، اللہ کی حیات کے بارے میں، اللہ کی علم کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، یہ جو 3 صفتیں میں نے ذکر کی عزیزو، ان صفتوں کو صفت ذاتی کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی ذات سے مربوط ہے۔ لیکن جو کام اللہ انجام دیتا ہے اس سے بھی کچھ صفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ نے خلق کیا تو قادر کہلایا، ٹھیک ہے، رزق دیا تو رازق کہلایا۔ تو یہ فعل انجام دینے کے بعد یہ صفت ہمارے اوپر ظاہر ہوئی، اللہ کے اوپر اضافہ نہیں ہوئی۔ اللہ میں تو یہ قدرت پہلے سے موجود ہے، ظاہر ہمارے پاس بعد میں ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ جلوہ ظاہر ہوا تو ہم نے اللہ کو پہچانا۔ یہ صفات فعلی ہیں، یہ صفات فعلی ہیں۔ توحید، اس کو توحید افعالی کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے انجام پاتے ہیں، اللہ کے ارادے سے انجام پاتے ہیں، اللہ کی مشیت سے انجام پاتے ہیں، چاہے ہم انجام دیں یا ائمہ علیہم السلام انجام دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردے کو خلق کیا تو وہ خدا نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کی اجازت سے مردے کو زندہ کیا۔ ملک الموت روح اگر قبض کر رہا ہے تو ملک الموت اپنے فعل میں مستقل اور آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی اجازت سے روح کو قبض کرتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی اجازت سے انجام دیتے ہیں، اللہ کی قدرت سے انجام دیتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ پھر مولانا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر کام اللہ انجام دیتا ہے؟ نہیں، یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو یہ کام ہم اپنے ارادے سے انجام دیتے ہیں، مگر دی ہوئی قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو قدرت اللہ کی ہے، اس کی قدرت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں، مگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ارادے سے اپنے اعمال کو انجام دیتے ہوئے یا کمال کے درجے کو طے کرے یا پھر زوال کے مرحلے کو طے کرے، اس کا حساب کتاب میں آخرت میں کروں گا۔ تو یہ اجازت اللہ نے دی، تو اجازت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، مگر عمل کو انجام دینے کا اختیار ہمارا ہے، عمل کو انجام دینے کا اختیار ہمارا ہے، اسی لیے ہم اس معاملے میں مختار ہیں۔ تو یہ یہاں پر صفت افعالی کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف اللہ کو مؤثر فی الذات، اس کائنات میں مؤثر سمجھا جائے۔ یہ کیوں ضروری ہے عزیزان گرامی؟ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہم یہ قائل ہیں کہ وہ لوگ رزق دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، خلق کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اہل بیت علیہم السلام یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آیت اللہ صافی گل پیگانی صاحب نے فرمایا، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ اہل بیت کے کام نہیں ہے۔ اب لوگ آ کر کہیں کہ صاحب خطبہ بیان میں ہے کہ یہ سب کام اہل بیت انجام دیتے ہیں، خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں رزق دیتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک، اگر یہ ثابت ہو جائے روایتوں سے، ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، ثابت ہو جائے تو قبول ہے، مگر یہ سب کام انجام دینے کے باوجود علی اللہ نہیں ہو جاتے، علی اللہ کے برابر بھی نہیں ہو جاتے، چونکہ خود ان کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے، تو ان کی یہ ساری صفتیں بھی کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ سارے کام کرتے بھی ہیں تو کس کی اجازت سے کرتے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے۔ اسی لیے اگر ہم زیارت کو جاتے بھی ہیں تو ہم حضرت علی سے نہیں مانگتے ہیں، حضرت علی کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم نظر کرتے ہیں، ہم امام حسن کو نظر نہیں کرتے۔
اللہ کو نظر کرتے ہیں اور اس کا ثواب امام حسن کو ایصال کرتے ہیں. جی حضور. یہ مسئلہ بہت میں نے دلی اور اس کے آس پاس میں بہت دیکھا ہے کہ حد یہ ہو جاتی ہے وسیلے سے ہوتے ہوتے جی وہ مولا عباس دے دیں جی ہو جاتا ہے, جبکہ ہم اکثر بھائی کتنے ہی ہوں جی ہاں وسیلہ رہنا چاہیے, وسیلہ رہنا چاہیے. بالکل یہ ہوتا ہے, کافی ہوتا ہے. یہ مجبوری کیوں ہے؟ عورتیں فوراً برا مان جاتی ہیں. بالکل. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ توحید واضح نہیں ہے. توحید کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی صفات کو اہل بیت کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی, جبکہ یہ غلو ہے. اور ایسی چیز اہل بیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں جس کا دعویٰ انہوں نے خود اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. بہت ہوا ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ تھوڑا ہی ہے. مگر آپ وہ ساری صفتیں اللہ کی جانب منسوب کر کے, تو اس کو کہتے ہیں عزیزو توحید افعالی. توحید کا مطلب کیا ہوا؟ ذات میں اللہ کو ایک ماننا, صفات میں اللہ کو ایک ماننا, افعال میں اللہ کو ایک ماننا. یعنی وہی صاحب مشیت ہے اور اسی کا ارادہ کار فرما ہے. یہ تینوں توحیدیں تو اللہ کی طرف تھی. اب وہ چوتھا مرحلہ اپنا ہے, اس کو کہتے ہیں توحید عبادی. جب ایسے پروردگار کی آپ عبادت کر رہے ہیں جو کہ اپنی ذات میں ایک ہے, اپنی صفات میں ایک ہے, اپنے افعال میں ایک ہے, تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ان صفتوں کی وجہ سے, اس ذات کی وجہ سے صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں. اگر اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ توحید عبادی نہیں ہوئی. توحید عبادی یعنی بندوں کا اللہ کو صرف اللہ کو لائق عبادت سمجھنا. اب روضوں پہ جا کر ماتھا ٹیکنا, غیر خدا کے لیے رکوع سے زیادہ جھکنا یا سجدہ کرنا شرک ہے, خلاف شریعت ہے, فقہ میں بھی منع کیا گیا ہے. اب اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا تھا تو وہ اللہ کا حکم تھا, آدم کو سجدہ نہیں تھا. اللہ کے حکم کی بجا آوری تھی, تو وہ سجدہ در حقیقت اللہ کو تھا, آدم کو سجدہ نہیں تھا. تو کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ سجدہ کیا بھی تو سجدہ تعظیمی کیا, مگر کیا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اب اگر آپ یہ مینٹالٹی لا کر یہ کہیں ہم بھی سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں, تو جناب عالی اس کا حکم آپ کو کس نے دیا؟ تو آپ کو کسی نے حکم نہیں دیا. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بدعت ہے, اضافہ ہے. اور آپ کا اگر عقیدہ ایسا بھی نہیں ہے تو دیکھنے والا اس سے یہ تصور کر رہا ہے کہ آپ ایک طریقے کی بت پرستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غلط کام ہے. تو پھر کیا سجدہ نہ کریں؟ ارے صاحب میری بات نہ پکڑیے, میں نے یہ بھی نہیں کہا. چلیے ماتھا ٹیکیے, یہ شکریہ کا ماتھا ٹیکیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در اہل بیت پر آنے کا ہمیں موقع دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے. وہ شکر کس کا شکر ہوا؟ اللہ کا شکر ہوا. وہ سجدہ کس کا سجدہ ہوا؟ اللہ کا سجدہ ہوا. ہم کو صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا ہے. یقین مانیے اہل بیت بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے, اور آئیں گے ویسے ہی جلا دیں گے جیسے نصیریوں کو جلایا ہے, جیسے ابن سبا کو ماننے والوں کو جلایا ہے. اہل بیت بھائی آپ خود بھی سوچئے, ایک شخص مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں بہترین کرکٹر ہوں, وہ اپنے آپ کو معرفی کروا رہا ہے کہ میں یہ ہوں, آپ مجھے اس سے پہچانوائیے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, وہ کہہ رہا ہے میں ہوں ہی نہیں. تو یہی حال اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم رب ہیں, اہل بیت علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ ہیں. آپ زبردستی ان کی محبت میں کہے جا رہے ہیں کہ جنہیں آپ ہی اللہ ہیں. تو وہ خوش ہوں گے یا غصہ ہوں گے؟ تو یہ 4 توحید ہے. تو اس وقت جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس وقت جو سوشل میڈیا پہ واضح ہونا چاہیے, اس وقت جو وہابیوں سے لڑنا چاہیے, وہ لوگ اتنا کہتے ہیں کہ زیارت بھی غلط ہے, توحید کے خلاف ہے. تو ان کو سمجھنا ہے کہ بھئی جب ہماری مینٹالٹی عبادت نہیں ہے تو زیارت غلط کیسے ہوئی؟
جب اہل بیت علیہم السلام نابود نہیں ہوئے، زندہ ہے روح کی شکل میں، ہماری آواز کو سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، ہمارے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے جا کر کیوں نہ اس بات کا اظہار کریں؟ یہ خلاف توحید کا ہوئی۔ تو ہمارا ایک جھگڑا وہابیوں سے ہے، تو ایک جھگڑا ہمارا غالیوں سے ہے، ایک جھگڑا ہمارا مسیحیوں سے اور ہندوؤں سے ہے۔ ان سب کے درمیان ہماری ایک نمایاں توحید ہے، اس کی ایک شستہ رفتہ شکل ہے جس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے درمیان عزیزوں کم رنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور افسوس لوگ ڈر کے یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، جو سمجھتے بھی ہیں وہ بھی ڈر کے اپنے شیعوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپس کے اب اسی کا ایک مسئلہ ہے۔ اور کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کہیں وہ ہمیں حرامی حلالی نہ کہہ دے کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہوگا یا اہل بیت کے خلاف بولے گا وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جی 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 ہاں، تو یہ باتیں، اور یہ ماشاءاللہ سے یہ کئی مرتبہ ہمارے درمیان، چاہے نظر کو لے کر ہو یا اہل بیت کی فضائل کو لے کر ہو، توحید کو لے کر ہو، بات بات میں جو اپنے میں نے اس بات کو دہرایا ہے ادھر۔ تو آج بھی یہی بات، پھر دیکھیے اللہ کی ذات میں کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کیوں نہیں کرنا ہے؟ جتنا سوچیں گے وہ وہم ہوگا۔ تو پھر امام حسن عسکری علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اللہ کے امر میں غور و فکر کرو، تو پھر اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کی صفت میں غور و فکر کرو، اس کی کائنات میں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، اس کی شریعت میں غور و فکر کرو۔ ٹھیک ہے؟ اس غور و فکر جتنا یہ کرتے چلے جائیں گے، اسلام کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ شریعت میں غور و فکر کیوں ضروری ہے عزیزو؟ چونکہ بہت زیادہ حکمت ہے، اور خاص طور پہ آپ سب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک تقابلی مطالعہ کریں کہ یہ اہل سنت کی پیش کی ہوئی شریعت، یہ پارسیوں کی پیش کری ہوئی جینے کا طریقہ، یہ ہندوؤں کے جینے کا طریقہ، اور یہ اسلام کا جینے کا طریقہ، تو ہم کو اسلام کی حکمت سمجھ میں آئے گی، چاہے وہ وضو میں ہو، نماز میں ہو، روزہ رکھنے کی حکمت ہو، یا ہمارے گھریلو جو قوانین ہیں، شادی بیاہ کے قوانین، طلاق کے قوانین، میراث کے قوانین، یا ہمارے کاروبار کے قوانین ہیں، رہن کے قوانین، اجارے کے قوانین، ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو کیا یہ کانسٹیٹیوشن زیادہ بہتر ہے یا اسلام زیادہ بہتر ہے؟ کس نے حق کی زیادہ رعایت کی ہے؟ کون سی چیزیں فطرت سے زیادہ آ کے ملتی ہیں؟ یا کتنا حصہ ان لوگوں نے اسلام کا لیا اور اپنے نام سے کاروبار چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسلام سے لیا۔ یہ جتنا انگریزوں نے 1890 میں قانون بنا کر ہم کو دیا، مگر انہوں نے خود یہ قانون کہاں سے بنایا؟ تو وہ قانون بھی اسلامی شریعت سے لیا گیا ہے۔ بہت سارے قوانین جو آج پاکستان میں چل رہا ہے وہ بھی یہی قانون ہے۔ تو ہم کو ایک بار چاہیے نا کہ ملا کر دیکھیں، کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ درس اس عنوان سے، امام حسن، ولادت تو امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، لیکن چونکہ ہمارا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلسلے گفتگو میں چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، اسی لیے، اور چونکہ آج بات کم ہونے والی تھی تو میں صرف ایک قول کا ذکر کر کے تشریح کر کے نکل جانے والا تھا، تو مگر الحمدللہ یہ بات ہو گئی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے گوشوں کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست دعا ہوں، اے پروردگار ہمارے اس ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، جو مریض بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام فرما، جو مومنین تہمتوں کے شکار ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو اسیر ہے بے، اے پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ اسیروں کو آزاد فرما، جو اپنے وطن سے دور ہے انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، اے پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی محفل کے مرحومین کے روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ۔